سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے متعلق گزشتہ درس میں تفصیل سے عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب کوئی بات پوری طرح سمجھ نہ آتی تو یہ عرض کرتے راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو بعض لوگ یعنی یہود وغیرہ اس لفظ کو غلط معنی میں یا ان کی لغت میں غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ لغت کے اعتبار سے اور ان کے محاورے کے اعتبار سے، محاورہ عرب میں تو یہ لفظ جو ہے کوئی بے ادبی والا نہیں تھا، وہ ادب کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس کا کچھ پہلو نکالتے تھے بے ادبی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس لفظ کے استعمال سے ہی روک دیا کہ جہاں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، کسی قسم کا شک اور شبہ بھی ہو، اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ اس کے بدلے میں تم کہو انظرنا، معنی وہی ہے، صرف چونکہ اس لفظ سے کچھ لوگ بے ادبی کا پہلو نکال لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے ہی منع فرما دیا، تو دوسرا لفظ کہ تم انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ پہلے ہی توجہ سے سنو کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو تو ہمتن گوش ہونا چاہیے، پوری طرح متوجہ ہونا چاہیے، کسی اور طرف دھیان اور توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ایمان والوں سے بات شروع ہوئی تھی اور کافروں پہ ختم ہوئی، یعنی حضور کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی یہ بھی کفر ہے، اور کفر سے پھر تمام اعمال جو ہیں وہ انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس پہ چونکہ گزشتہ درس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے تو آگے چلتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر، ودا یود پسند کرنا، چاہنا، نہیں پسند کرتے کافر۔ اب پھر آگے کافروں کی دو قسمیں بیان کی، من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین۔ عرب کے اندر، مکہ شریف کے اندر جو ہیں وہ مشرک تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب میں اور اس کے گرد و پیش میں اہل کتاب تھے، یعنی وہ لوگ جو پہلے انبیاء کرام کے ماننے کے دعوے دار تھے، مثلا یہودی اور عیسائی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان پر لازم تھا کہ وہ ان کا کلمہ پڑھیں، ان پہ ایمان لائیں۔ اس کے بعد ان کی جو اصل تعلیمات تھی ان پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات، لوگوں نے اس میں اپنے مرضی سے گڑبڑ کر لی، کچھ نکال دیا، کچھ اور شامل کر دیا، وہ نہیں۔
جو اصل تعلیمات ان کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھیں اور انبیاء کرام کی جو اصل تعلیمات تھیں ان پہ عمل کرنا ضروری تھا، اور جو ان پہ عمل کر رہے تھے وہ مومن شمار ہوتے تھے، جو ان کی اصل تعلیمات تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تو اب جس تک حضور کی نبوت کے اعلان کی خبر پہنچی اس پہ لازم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں بلکہ اہل کتاب جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار تھے اور جن کے پاس اصل ان کی تعلیمات اگر موجود بھی تھیں تو پھر بھی ان پہ یہ لازم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ اس سے پہلے تک جو اصل انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کر رہے تھے وہ مومن تھے، لیکن جب حضور کا اعلان نبوت ہو گیا اور خبر پہنچ گئی تو اب ان پہ لازم ہو گیا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھیں اور حضور کی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ اب اگر کوئی پہلے انبیاء کرام کی اصل تعلیمات کے مطابق بھی عمل کرے گا تو از روئے اسلام از روئے شرع وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے انکار کیا، اور مشرکین وہ یہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ نازل ہو تم پر تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھلائی، یعنی وہی نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل فرمائی، آپ کو نبی بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا، تو یہ چیز کفار و مشرکین اور اہل کتاب جو ہیں ان کو پسند نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ 4000 کے قریب انبیاء کرام آئے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، آگے پھر انہی کی اولاد میں سارے انبیاء اکرام بنی اسرائیل کے، جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب حضرت اسحاق کی اولاد اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں علماء نے لکھا ہے کہ اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ تو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور اہل کتاب اس کے منتظر بھی تھے کہ وہ آئیں گے، لیکن جب حضور بنی اسماعیل میں تشریف لائے کہ حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، انہوں نے عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے اور پہچانتے تھے اپنی کتابوں میں جو نبی آخر الزمان کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں، ان نشانیوں کے ذریعے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور اس طرح پہچان لیا کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں۔ کس طرح پہچانتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، یعرفونہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی اتنا ان کو یقین کامل تھا ان نشانیوں کے ذریعے سے کہ یہ وہی نبی ہیں، لیکن صرف
برا ہو اناد کا، ہٹ درمی کا، ضد کا اور تعصب کا، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور مشرکین جو تھے وہ بھی یعنی دلائل کے میدان میں تو لاجواب تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور کے کردار، حضور کے اخلاق ان کو دیکھ کر وہ حضور کی نبوت کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گزشتہ زندگی کو بحکم الہی، اللہ کے حکم سے اس اپنی زندگی کو بطور دلیل کے پیش کیا، بھئی یہ دیکھو میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، اگر ان 40 سالوں میں تمہیں میرے کردار میں کوئی خامی نظر آتی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی قسم کی کوئی اخلاقی برائی میرے اندر پائی جاتی ہو، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم انکار کر دو۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حضور نے اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اپنے کردار کو پیش کیا، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کی دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ نبی اس کو ہونا چاہیے جس کے پیچھے کوئی لشکر ہو، اور کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا مالدار، کوئی رئیس، اس کو نبی بننا چاہیے تھا۔ یہ نبی بن گئے کہ جو یتیم پیدا ہوئے تھے اور جن کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، اور ان کے پیچھے ان کے خاندان اور قبیلے کا جھرمٹ نہیں ہے، تو یہ نبی بن گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو یعنی مشرکین تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مکہ اور طائف، یہ جو دو بڑے دو شہر ہیں، یہاں بڑے بڑے رئیس بستے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اور جن کے پیچھے ان کا قبیلہ، خاندان اور بڑا لشکر ہے، تو ان میں سے کسی کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا کہ ان دو بڑی بستیاں یعنی مکہ اور طائف، ان کے اندر بڑے بڑے رئیس ہیں اور بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، تو ان میں سے کسی پہ نازل ہونا چاہیے تھا، ان میں سے کسی کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں ہے، جس کو چاہیں جو چاہیں دیں۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کی معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، جس کو جتنا چاہا عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پہ درجات بلند فرمایا، کہ کسی کو دنیا کی مال و دولت دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت عطا فرمائی، اور نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو کفار و مشرکین وہ اس بات پہ اعتراض تھے، حضور کی نبوت پہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے کافر، چاہے وہ اہل کتاب سے ہوں اور چاہے مشرکین میں سے ہوں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تم پہ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی وہی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، تو اس بات پہ ان کو اعتراض ہے، اور اس بات پہ ان کو یعنی وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ بڑے بڑے رئیس جو ہیں وہ خود نبوت کے دعوے دار تھے کہ ہمیں نبی ہونا چاہیے تھا، ہم اتنے بڑے رئیس ہیں، ہمارے پاس اتنے لشکر ہیں، اور یہود اور وہ اہل کتاب وہ چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان، ہمارے قبیلہ، ہماری قوم میں سے کسی کو نبی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس نے اپنے محبوب کو اس نبوت کے لیے اور ختم نبوت کے تاج کے لیے چن لیا۔
یہاں یہ یاد رکھیں کہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل محض ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض صرف اپنے فضل سے جس کو چاہا نبوت کے ساتھ مشرف فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، جن کو نبوت ملی وہ محض صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا۔ تو نبوت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی، یعنی جس کو اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے از قسم، یعنی اس کو یعنی کسب نہیں کہ آدمی عبادت کر کر کے ریاضت کر کر کے وہ نبی بن جائے، یہ نہیں ہے۔ عبادت، ریاضت، شریعت مطہرہ کی پابندی، خوف خدا بندی، اس سے ولایت ملتی ہے۔ پھر جتنا زیادہ اس کے اندر یعنی شریعت مطہرہ کی پابندی، خوف الہی ہوگا، اتنا ہی زیادہ ولایت میں اس کا درجہ جو ہے بڑھتا جائے گا۔ ولی، کتب، غوث، ابدال، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہے، لیکن اس میں انسان کے اپنے کسب کا بھی دخل ہوتا ہے۔ لیکن نبوت محض فضل الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اسی طرح صحابیت کہ حضور کا صحابی یا کسی بھی نبی کا صحابی ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دور میں پیدا کیا اور پھر ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی یہ ایک اعتبار سے وہبی ہوگی اور ایک اعتبار سے کسبی ہوگی کہ اب ظاہر بات ہے کہ جو اس دور میں پیدا ہوئے اس میں ان کا تو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور مکہ میں پیدا کیا یا اس کے گرد و پیش میں یا ان کو موقع میں، اور پھر یہ اس اعتبار سے وہبی ہوگی، اور کسبی اعتبار سے ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ رہتے تھے لیکن کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق ملی، کچھ لوگ ایمان لائے، باقی کافر رہے۔ تو ایک اعتبار سے وہبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور میں پیدا کیا، اور ایک اعتبار سے کسبی ہوگی کہ انہوں نے خود ایمان کو قبول کیا۔ تو نبوت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا نبوت کے ساتھ خاص کر لیا۔ یہ بات درست ہے اور حقیقت ہے کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور سب سے زیادہ خوف خداوندی رکھنے والے ہوتے تھے، یعنی سب سے زیادہ ان کے دل میں خوف الہی ہوتا تھا۔ لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ نیک تھے تو ان کو نبوت ملی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل محض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نبوت کے لیے چن لیا۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا اس کو بلا دیتے ہیں، نأت بخیر منہا، مگر لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے سننے والے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس کا پس منظر یہ تھا، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس دور میں بھی اس قسم کے اعتراضات ہوتے تھے، اور بعد میں بھی کفار کی طرف سے بھی ہوتے رہے ہیں، اور بعض مسلمان کہلانے والے بھی وہ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ نسخ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک حکم دیا، پھر اس کے بعد اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم دے دیا، اس کو
نسخ عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ایک حکم آیا، پھر اس حکم کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ گیا۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ حکمت بیان فرما دی، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، بھائی جو چاہے حکم دے، اس پہ کوئی کیسے اعتراض کر سکتا ہے۔ تو عقلاً بھی یہ درست ہے کہ بعض چیزیں یعنی وہ وقتی ضرورت کے تحت احکام جو ہیں وہ نازل ہوئے، پھر جب ان کی ضرورت ختم ہوگی تو ان کو ختم کر کے ان کی جگہ دوسرا کوئی پرماننٹ حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو اب جو پہلے حکم نازل ہوا تھا وہ وقتی تھا، جس کو آپ تعیدلک کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی انتہائی وقت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کب اس حکم نے ختم ہونا ہے۔ تو اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم ختم ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا تک اتنے وقت تک یہ حکم ہے، اس کے بعد پھر دوسرا حکم آ جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ناسخ، اب ناسخہ ینسخ سے ناسخ اسم فاعل، یعنی نسخ کرنے والا، منسوخ کرنے والا، مٹانے والا، اور منسوخ اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا نسخ ہوا، جس کو منسوخ کیا گیا۔ تو کہتے ہیں ناسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ حکم اب نہیں ہے، یعنی پہلے بھی جو حکم تھا وہ بھی دلیل شرعی تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا جس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اور نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کے دلیل سے متأخر ہوتی ہے، اور اگر یہ ناسخ نہ ہوتا تو وہی حکم ثابت رہتا۔ یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ ایک پہلے حکم موجود ہو، بعد میں دوسرا حکم آئے، بعد میں آنے والا ناسخ اور پہلے والا منسوخ ہوتا ہے، کہ بعد میں آنے والا پہلے والے کو ختم کرتا ہے، اور اگر یہ دوسرا حکم نازل نہ ہوتا تو پھر پہلے جو جاری تھا وہ جاری رہتا۔ اب یہ تو ہوگی نسخ کی یعنی تعریف۔ اب قرآن پاک میں بہت سے احکام جو ہیں وہ مثلا یہ جو اعتراض کفار کا یا خاص طور پر یہودیوں کی طرف سے تھا، یہ تحویل قبلہ پہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن حرم شریف میں اس رخ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، کیونکہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں سے بیت المقدس جو ہے وہ عین شمال کی جانب بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی سمت میں، یعنی جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں جو سائیڈ ہے جنوب والی، ادھر کھڑے ہوتے تو خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا، کیونکہ پہلے انبیاء کرام جو تھے بنی اسرائیل کے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام کی اتباع کرتے تھے، یعنی جس معاملے میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا اس میں پہلے انبیاء کرام نے جو اتباع ان کی طریقے کو اختیار فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب معاملہ جو ہے وہ یعنی تھوڑا سا اور ہو گیا کہ اب مدینہ شریف بیت المقدس اور خانہ مکہ شریف کے درمیان میں ہے، وہاں سے بیت المقدس تو عین شمال کی جانب ہے
اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ عین جنوب کی جانب ہے، ساؤتھ کی طرف بیت اللہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، اور نارتھ کی جانب بیت المقدس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو پہلے انبیاء کرام کی اتباع میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مثلا سب سے پہلے مسجد قباء بنائی گئی تو اس کا رخ بھی بیت المقدس کی طرف تھا۔ پھر مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو مسجد نبوی شریف کا جو رخ تھا اور جو نماز جس طرح پڑھی جاتی تھی تو بیت المقدس کی طرف یعنی شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تقریباً مفسرین اور علماء محدثین نے کہا ہے کہ 17 مہینے تک، یعنی 1 سال اور 5 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اس پہ بھی یہود اعتراض کرتے تھے، بھئی یہ اور باتوں میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن قبلہ جو ہے ہمارا، اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہ تھی کہ قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جائے، لیکن اب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے حکم آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب تحویل قبلہ کو بدلنے کا حکم آ گیا تو پھر مکہ شریف کی طرف حکم آیا تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اس میں یعنی بعض اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ یہ جو مسجد قبلہ تین ہے، اس کو مسجد قبلہ تین، ویسے تو اس وقت تک جتنی بھی مسجدیں بنی تھی وہ ساری مسجد قبلہ تین ہے، کہ مسجد نبوی شریف میں بھی پہلے شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ وہاں حاضری ہوئی تو ایک بزرگ وہاں جو رہتے تھے، پاکستان سے تھے لیکن عرصہ سے وہاں رہتے تھے، ان کو بہت زیادہ معلومات ہیں، انہوں نے اس جگہ کا تعین کر کے دکھایا کہ یہ وہ جگہ تھی، یہاں پہلے محراب تھی، یہ یعنی ریاض الجنہ کے شمال کی جانب۔ تو اب یہ بھی مسجد قبلہ تان ہے کہ دونوں طرف پہلے قبلہ اس طرف تھا، پھر اس طرف مسجد قباء، اور جو مسجدیں اس وقت تک بن چکی تھیں وہ ساری مسجد قبلہ تان ہے۔ لیکن اس مسجد کو جس کو اب قبلہ تین کہا جاتا ہے، اس کی خاص وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل لیا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب جب بالکل اپوزٹ سائڈ پہ منہ کیا جائے گا تو نمازیوں کی طرف منہ ہو جائے گا، تو نمازیوں کو بھی سب کو بدل کے گھوم کے پیچھے آنا پڑے گا۔ تو سب نے پھر اپنے ڈائریکشن کو، اپنی سمت کو اور اپنی پوزیشن کو، اپنی صفوں کو تبدیل کیا۔ تو اس لیے اس کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز اس مسجد میں آدھی بیت المقدس کی طرف اور آدھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو اس لیے خاص طور پر اس کو مسجد قبلہ تین اس لیے کہا جاتا ہے، ورنہ تو جو مسجدیں اس وقت تک بن چکی تھیں، مسجد نبوی شریف، مسجد قباء اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسجد تھی تو وہ سب قبلہ تین ہے، لیکن خاص طور پر اس کو مسجد قبلہ تین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز اس میں دو قبلوں کی طرف منہ کر کے آدھی آدھی پڑھی گئی۔ تو نمازی جو تھے جن کا رخ ادھر تھا وہ اسی طرح بیٹھے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھوم کے پھر پیچھے آئے ہوں، پیچھے تو جگہ نہیں ہوگی نا پیچھے، تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب محراب اب اس کا تو چونکہ ذکر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے مطلب کتنے نمازی ہوں اور ممکن ہے کوئی گنجائش ہوگی
یا جس طرح بھی بہرحال اس وقت تو شروع میں تو نماز میں تھوڑی بہت بات چیت گفتگو چلنا پھر اس حد تک اجازت تھی، بعض میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی تبدیلیاں آئیں، تو بہرحال وہ تو جس طرح پھر ممکن ہوا، جس طرح صفیں جو ہیں ادھر ہو سکتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اپنے روح کے ساتھ ساتھ جگہ کو تبدیل کیا، اور بہرحال اس کی تفصیلات جو ہے وہ احادیث میں موجود نہیں ہے، اتنا ہی ہے کہ صرف رخ کو تبدیل کیا، اور رخ کو تبدیل کرنے کے لیے پھر نمازیوں کو اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہ تو ہوتا ہے، ابھی بھی ہے، مثلا دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز اگر کوئی آدمی اور آ جاتا ہے، پہلے تو امام کے ساتھ دائیں طرف مقتدی کھڑا ہے، اب جب دوسرا مقتدی آ جائے گا تو پھر اگر تو پیچھے گنجائش ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہو جائے اور دوسری صف بن جائے، اور اگر پیچھے گنجائش نہیں ہے، جگہ ہے تو امام آگے ہو جائے، تو وہ جگہ کو تو اب بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ یا مقتدی پیچھے ہو جائے اگر پیچھے گنجائش ہے، پیچھے جگہ نہیں ہے آگے جگہ ہے تو امام آگے چلا جائے اور اس جگہ پہ آ کے مقتدی کھڑا ہو جائے، تو اتنی تو اب بھی مطلب ہے گنجائش ہے۔ اس طرح مثلا اگلی صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو لوگ دائیں بائیں سے یا پیچھے سے بھی کوئی چل کے جو ہے وہ اگلی صف میں آ کے اس جگہ کو پر کر سکتا ہے، تو اتنی تو بہرحال اب بھی گنجائش ہے۔ تو بہرحال اب جب قبلہ بدل گیا تو اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کا پینترا بھی بدل گیا۔ پہلے جو کہتے تھے کہ بھئی باقی چیزوں میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور قبلہ ہمارا فالو کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب کہنے لگے لو جی یہ کیا ہوا، پہلے ایک حکم دیا پھر دوسرا، پہلے کچھ کرتے تھے اب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر اس میں بہت سے اعتراضات، مقصد جب اعتراض ہی کرنا ہو انسان سوچتا رہے تو سینکڑوں اعتراض نکل آتے ہیں۔ اچھا بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ٹھیک، تم کہتے ہو اللہ کا حکم آیا تو جو فوت ہو گئے جو نمازیں پڑھتے رہے یا تم نے جو نمازیں پڑھی ان نمازوں کا کیا بنے گا، یہ سارے اس طرح کے اعتراضات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام اعتراضات کا جواب جو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی وہ بھی حکم الہی سے تم پڑھتے تھے، حکم الہی تھا تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق تم نے نماز پڑھی، اور یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو، تو چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی تھی تو وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، اب بھی اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ان کا اعتراض یا اس طرح کے اور اعتراضات تھے جو مختلف احکام تبدیلی ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اصل چیز حکم الہی ہے، جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے بندے کا کام ہے اس کو فالو کرنا۔ اب اس پہ نہیں کہ پہلے یہ حکم تھا تو اب یہ کیوں آ گیا، وہ مالک ہے جو چاہے جب چاہے حکم دے، حکمتوں کو وہی جانتا۔ تو بعض چیزیں جو ہیں بوقت ضرورت یا ضرورت کے تحت بھی حکم ہوتے تھے، مثلا عرب کے اندر شراب جو ہے وہ عام پی جاتی تھی، شراب عام پی جاتی تھی اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو جب تک اسلام میں اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس وقت تک شراب پینا منع نہیں تھا، گناہ نہیں تھا۔ شروع میں یہ حکم نازل ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب آپ سے خمر اور میسر، شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، محبوب فرما دیں کہ اس میں گناہ ہے بڑا اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، یعنی شراب پی کے پھر آدمی یعنی صرف نفس شراب پینا یہ گناہ نہیں تھا، لیکن شراب پی کے آگے پھر جو اس کے نتائج نکلتے ہیں اس میں سے گالی گلوچ یہ وہ دوسرا تیسرا مار کٹائی اور ظلم و زیادتی جو کچھ بھی، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ یعنی گناہ میں شمار ہوتا۔ اسی طرح جوا ہے
اب جوئے میں اکثر تو مال ہارا جاتا ہے لیکن کبھی لیا بھی جاتا ہے، جوئے کی وجہ سے پھر قتل و غارت کری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز یعنی شراب اور جوا منع نہیں تھا، لیکن اس کے نتائج کی وجہ سے انسان جو برے کام کرتے تھے وہ تو بہرحال برے تھے۔ تو فرمایا کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، گناہ زیادہ فائدہ تھوڑا ہے۔ شراب کا چلو فائدہ کہ وقتی طور پر انسان کوئی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جوئے میں کبھی کبھی اس کو مال مل جاتا ہے، لیکن شروع میں صرف یہ کہ اس سے لوگوں کے ذہن میں ان دونوں چیزوں سے کچھ نفرت پیدا ہو، یعنی یہ چیزیں چونکہ عرصہ دراز سے رائج تھیں تو یکدم ان کو منسوخ اور منع نہیں کیا گیا۔ شروع میں یہ حکم آیا بھئی ان میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، اور نقصان زیادہ ہے فائدے کی بنسبت، تاکہ لوگوں میں کچھ اس سے دوری پیدا ہو۔ پھر یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو، یعنی اگر شراب پی رکھی ہو تو اس وقت میں، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام چونکہ منع نہیں تھا، اب اس طرح کی حدیثیں پڑھ کے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی صحابہ کرام نے شراب پی، بھئی چونکہ منع ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا تو اس وقت عام پی جاتی تھی۔ تو ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شراب پی، نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کی چونکہ اثر یہ تھا کہ انسان کے حواس اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فرما دو کہ اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی تم بتوں کو پوجتے ہو، میں بتوں کی نہیں، میں اللہ کی عبادت کرتا۔ تو لا اعبدو کی بجائے اعبدو پڑھ دیا، اور بالکل مانا میں بھی اس کی پوجا کرتا ہوں جس کی تم پوجا کرتے۔ تو یہ جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو اب یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم یہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ نشے کی کیفیت ختم ہو جائے۔ اب اس سے تھوڑا سا اور زیادہ کہ اب ظاہر بات ہے نمازی تو سب تھے، نماز تو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، تو اب اگر شراب پئیں گے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے پھر شراب سے اور دوری آ گئی۔ اور پھر آخر میں یہ حکم نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوئے کی کوئی بھی قسم، اس زمانے میں کچھ بہت سی یعنی جو قسمیں اس زمانے میں تھیں یا آج کے دور میں یا آگے چل کے کوئی بھی صورت جو ہے وہ ہو، جوا یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان وہ لگاتا ہے یا تو آ گیا یا چلا گیا، اس میں محنت کا اور انسان کی سمجھداری سے زیادہ وہ اتفاق کا ہی دخل ہوتا ہے، بھئی پھینکے یا آ گئے تو یا چلے گئے۔ تو اس یعنی جوئے کی کوئی بھی صورت ہو، وہ تمام صورتیں اس وقت ایجاد تھیں یا آج ایجاد ہیں یا آگے چل کے ایجاد ہوں گی، جوئے کی تمام صورتیں جو ہیں وہ منع فرما دی کہ بے شک شراب، جوا اور اس وقت تیروں کے ذریعے یا یہ مختلف صورتیں جو تھیں، رجسم یہ ناپاک ہیں، من اعمال الشیطان شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ پس تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں سے شراب اور جوا کو مکمل طور پر منع کر دیا گیا، تو اب شراب اور جوا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب یہ تبدیلی مختلف احوال میں آئی، تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا بھئی پہلے پی جاتی تھی، پھر کہا بھئی اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، پھر کہا نماز کے وقت جو ہے وہ نہ پیو، یعنی شراب پی کے نماز نہ پڑھو،
تو یہ کیوں اس طرح تبدیلی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اس میں اس کی حکمتیں ہیں، اس کی چونکہ حکمتیں ظاہر نظر آ رہی ہیں کہ یکدم اس چیز کو وہ منع نہیں کیا جا سکتا تھا، پھر وہاں صدیوں سے اور پشتوں سے رائج تھی یہ چیزیں، تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو قرآن پاک میں علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سے احکام جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ اب یہ دیکھیے، مثلا پہلے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھے، کہ جو کچھ اس کے پاس، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت، اس کی زمین جائیداد، کاروبار، جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے بعد کس کو ملے گا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے یا بیمار ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ موت کے قریب ہو رہا ہے، اور بیمار آدمی اس کے لیے بھی دوسروں کی نسبت زیادہ یعنی موت کا یعنی امکان اور خدشہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہی مرے گا یا بیمار ہی، جوان آدمی اور بچہ، کوئی کسی وقت بھی انسان کو یعنی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ حکم تھا کہ ہر وقت وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھی جائے۔ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن میں بڑی سختی ہے کہ 3 دن نہیں گزرنے چاہیے کہ تمہارے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ کیوں؟ اس وقت تک کبھی وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ جی کس کو کیا ملے، کس کو کتنا حصہ ملے گا اور کیا کیا چیز کس کس کو ملے گی۔ تو اس لیے وصیت ضروری تھی، اور جو انسان وصیت کرتا تھا اس کے مطابق پھر اس کی جائیداد، اس کا ترکہ، اس کی وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وراثت کے احکام جو ہے نازل ہیں۔ اب پہلا جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ، یعنی تم پہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کسی کی موت آئے اور جو کچھ وہ چھوڑے اس کے متعلق وصیت، یعنی وصیت ظاہر بات ہے پہلے لکھی ہوئی ہوگی تب، اب موت تو اچانک بھی آ سکتی ہے، تو اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ پہلے لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو وصیت والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے حقاً علی المتقین، متقین کے لیے یہ لازم ہے۔ بعد میں پھر جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو اب یہ وصیت کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت وہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی، بلکہ اگر کوئی آدمی کوئی وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ وصیت اس کے تہائی مال تک نافذ ہوگی۔ اگر اس نے کہا بھائی اتنا مسجد کو دے دیا جائے، اتنا مدرسے کو دے دیا جائے، اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اپنی زندگی میں تو وہ مالک ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، لیکن مرنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے کہ فلاں کو دے دینا میرے مرنے کے بعد، وہ تہائی مال تک صرف نافذ ہوگی، 1/3، باقی جو ہے 2/3 جو ہے 2/3 جو ہے وہ وارثوں کا ہے، اور شرعی احکام کے مطابق وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اب اس میں وصیت نافذ نہیں ہو سکتی۔ جو اس نے وصیت کی اگر تہائی مال سے پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ وہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، وہ وارثوں میں شرعی احکام کے مطابق وہ تقسیم ہوگا۔ تو پہلے وصیت لازم تھی اور وصیت کے مطابق ہی سارا ترکہ جو ہے وہ جاتا تھا، لیکن اب یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب پھر آگے منسوخ کی بھی یہ ہو گیا کہ بعض آیات جو ہیں ان کا حکم بھی منسوخ ہوگا اور تلاوت بھی منسوخ ہوگی، یعنی قرآن پاک میں پہلے وہ پڑھی جاتی تھی، پھر ان کی تلاوت ختم ہوگی،
بلکہ بعض احادیث میں اس طرح آتا ہے، ایک صحابی جب سحری کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تو ایک آیت کو روزانہ تہجد میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن اٹھے، پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یاد نہیں آ رہی، بڑی پریشانی۔ دوسرے صحابہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھئی میں یہ آیت، اس طرح کی آیت روزانہ پڑھا کرتا تھا، آج میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، بڑی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی حال، ہم بھی پڑھا کرتے تھے لیکن ذہن میں نہیں آ رہی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے اور اس کی تلاوت بھی، یعنی اس کو اٹھا لیا ہے، اس لیے تمہارے ذہنوں سے بھی وہ منسوخ ہو گئی، باغ ہو گئی ہے۔ تو بعض آیات تو ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کا حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ تلاوت ختم ہو گئی، حکم باقی ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو وصیت کا حکم پہلے موجود تھا، اب پھر جو ہے جب آیت وراثت نازل ہوگی، سب کے حصے مقرر ہو گئے، تو اب وصیت جو ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور وصیت اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کے صرف تہائی مال سے نافذ ہوگی، یعنی پہلے جو ضروری اخراجات ہیں وہ تو ضروری ہیں، مثلا کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ مرنے والے کے مال سے ادا کیا جائے گا وراثت کے تقسیم سے پہلے۔ اسی طرح اگر قرضہ کسی کا ہے تو وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی وراثت پر مقدم ہوگا، پہلے اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ دیا جائے گا، اور پھر وصیت، لیکن وہ تہائی مال جو بچتا ہے اس کے پھر تہائی تک اگر وصیت پوری ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو تہائی سے زیادہ وصیت میں نہیں دیا جائے گا۔ باقی جو 2/3 یعنی 2/3 جو بچے گا وہ بہرحال وارثوں کا جائے گا، اور وہ شریعت کے احکام کے مطابق اب اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق جائے گا۔ تو یہ پہلے جو ہے وصیت کا حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے روزہ جو ہے، روزہ جب روزے کے احکام نازل ہوئے، ایک تو یہ کہ شروع میں مدینہ منورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت بحر کلزم میں غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا۔ تو ہماری یہ اس وقت سے یعنی سینکڑوں سال سے یہ روٹین چلی آ رہی ہے کہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا، تو اب یہ پورے سال میں ایک دن کا روزہ فرض تھا۔ پھر اس کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 جن دنوں میں چاند پورا یا تقریباً پورا ہوتا ہے، تو ہر مہینے کے 3 روزے، اس اعتبار سے 36 روزے سال کے بن جاتے ہیں، یہ فرض ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی۔ اب 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی۔ ایام 20 کے روزے بھی 13، 14 اور 15 ہر چاند کی، یہ بھی مستحب ہے، فرضیت ختم ہو گئی۔ اور رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے، یعنی 3 حالتوں میں تبدیل ہو کے رمضان۔ لیکن رمضان شریف میں بھی یہ تھا کہ شام کو روزہ افطار کیا ہے تو کھا پی لو سونے سے پہلے پہلے۔ اب سو گئے تو سونے کے بعد جو ہے اب وہ کھانا پینا جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ شام کوئی تھوڑی دیر کے بعد یا آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد کھانا پینا، یعنی سونا یہ عادت تھی کہ سونے سے پہلے پہلے کھا پی لو، سونے کے بعد نہیں کھا سکتے۔ پھر اس حکم کو بھی تبدیل کیا گیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ سحری کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تم کھا سکتے ہو، چاہے سونے سے پہلے کھاؤ یا سونے کے بعد کھاؤ، بہرحال صبح کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے پہلے کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد پھر شام تک روزہ جو اس کو مکمل کرو۔ اب اس میں بھی نسخ ہے، پہلے
10 محرم کا روزہ، پھر ایام بیض کے روزے، پھر رمضان شریف کے، اور رمضان شریف کے روزوں میں بھی پہلے جو ہے شام کو کھا سکتے تھے، اور بھی ایک دو چیزیں، تو پھر بعد میں یعنی یہ حکم نازل ہوا. تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا کسی حکم کو نازل فرمایا. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر گئے، جس سے آپ کی بائیں جانب زخمی ہو گئی. تب آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے نماز پڑھی. یعنی یہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام وہاں حضور کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، تو وہیں پہ حضور نے جماعت کرائی، یہی بعض روایات میں. تو وہاں پہ بیٹھ کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور بیٹھے تھے، صحابہ کھڑے تھے، تو اس لیے اس کی ضرورت پیش ہے. تو حضور نے فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب وہ کھڑے نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. یہ یعنی حدیث اسی طرح. آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد جو ہیں امام حمیدی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ پہلے حکم تھا. جب حضور وہ گھوڑے سے گرے تھے اور حضور کی بائیں طرف زخمی ہوئی تھی تو بیٹھ کے حضور نے نماز پڑھائی تھی، اس وقت یہ فرمایا تھا. اور آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم یہ ہے کہ جب حضور مرض وصال میں تشریف لائے تھے تو حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر حضور کے نائب کی حیثیت سے تکبیر کہہ رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کا یہ حکم پہلے تھا، بعد میں خود حدیث پاک یعنی سنت سے ہی یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے کہ اب امام یعنی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اقتداء تو درست ہے، لیکن مقتدی کھڑے ہوں گے، اور امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کر یعنی نماز پڑھیں گے جو کھڑے ہو سکتے ہیں. اب یہ فقہ میں یعنی یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے. کہ امام اگر کسی مجبوری سے قیام نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ بہرحال ان پر قیام فرض ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھیں. یہ جو حدیثیں ساری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن محدثین فقہاء کا فیصلہ ہے کہ یہ پہلا حکم تھا، بعد کے حکم سے یہ حکم منسوخ ہوا ہے. آج کے دور میں ایک نئی صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ہے، کہ اگر اب مجبوری کو صرف کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا، جس کو مجبوری ہے وہی سمجھ سکتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایسی مجبوری ہے تو وہ یعنی کرسی پہ بیٹھ کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ادروائز بہرحال اس کو عام حالات میں فرض نماز کم از کم، نفلوں میں بہرحال چلو گنجائش ہے، جس طرح بغیر مجبوری کے بھی نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے. سنت بھی جو ہے وہ نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن فرض اسی طرح وتر اور فجر کی سنتیں جو ہیں ان میں بہرحال اگر کوئی آدمی وہ عام
طریقے کے مطابق پڑھ سکتا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھنی پڑے گی۔ اب کرسی پہ نماز پڑھنے والا وہ نہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا ہے نہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہے، بلکہ وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے۔ تو اگر امام کرسی پہ بیٹھے گا تو مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے تو اقتدا درست ہے، اور مقتدی جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر امام کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر اس کی اقتدا جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا ہے نہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہے، وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے۔ تو اشارے سے نماز اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، جیسے بھی ہو، جیسے بھی اشارہ کر سکے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھے تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ اس کے ٹانگوں کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے، اور کوئی تکیہ وغیرہ وہ پیچھے رکھا جائے تاکہ اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہو جائے، اور جتنا اشارہ رکوع سجدے کے لیے ہو سکے۔ بہرحال اشارے سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے جو ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے والا جو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو امام کرسی پہ بیٹھ کے جماعت نہیں کرا سکتا، کہ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو پھر اس کی اپنی نماز تو بحالت مجبوری درست ہوگی، لیکن اس کے پیچھے دوسرے لوگ جو ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہوگی۔ یہ بعض ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس طرح وہ کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے نماز پڑھائی، لیکن حکم جو ہے فقہا کا اور جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے پیچھے جو ہے رکوع قیام سجود کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو کرسی پہ بیٹھ کے اگر امام نماز پڑھائے گا تو جو پیچھے رکوع سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ان کی نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا غفور کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔